اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کے ایک ایسے ولی، ایک ایسے چہیتے مرد خدا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کو غوث العالم اور محبوب یزداں اور تارک السلطنت مخدوم سمنا کے لقب سے، نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی عقیدت اولیاء کرام سے ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گوناگون فضائل اور مراتب کا حامل بنایا ہے، اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری اس محفل کو اللہ والے بے شک نظر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے غوث العالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ایسے مقام رفیع پر فائز ہیں کہ آج 637 سال ان کی وفات اور وصال کو گزر گئے، لیکن جو دیکھنا چاہے آج بھی کھلی آنکھوں سے ان کی بارگاہ کرم میں کرامتوں کا دریا معجزن دیکھ سکتا ہے۔ بہت ساری کرامتیں، چاہے وہ تالاب جو وہاں پر ہے اس کے حوالے سے ہو، یا وہاں کے جو چراغ ہیں اس کے حوالے سے ہو، یا جو وہاں عدالت لگتی ہے، آج بھی جنات سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور حضور مخدوم اشرف تخت پر جلوہ فرما ہو کر فیصلے فرماتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود دیکھا، میں نے حاضری دی، پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی تھی اسی شعبان المعظم میں، تو میں نے دیکھا وہاں تالاب جو ہے، بڑے سے بڑا بھوت پریت جنات شیطان سوار ہو گیا ہو، جادو ٹونا کے اثرات ہو، جیسے ہی اس حوض پر لے جا کر اس حوض کا پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو فوراً حاضری آ جاتی ہے، اور جو بھی رہتا ہے سب کچھ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اور وہ چراغ جو مخدوم پاک کی بارگاہ میں جلایا جاتا ہے، اگر کسی کو جنات نے پکڑ لیا ہو، چاہے وہ کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر کسی کے اوپر آسیبی سحر، آسیبی خلل ہو، جادو کا اثر ہو، یا کوئی بھی اثر ہو، اس کے سامنے وہ چراغ میعاد مدت میعاد تک، یعنی مقررہ میعاد تک جلائی جائے، اور اس کا طریقہ ہے اس طرح سے، تو وہ جن حاضر ہوتا ہے اور اس چراغ میں جل جاتا ہے۔ وہ چراغ چاہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی لے کر جائیں اور وہ چراغ جلائیں، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی اس کا اثر الٹا بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر کسب و ناکس کو وہ چراغ خرید کے نہیں لانا چاہیے۔ ہم بھی گئے تھے، لیکن ہم نے چراغ خریدنا چاہا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح سے بزرگان دین جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی چراغ لے کر نہ جلائے، کیونکہ اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنات بہت طاقتور ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ اللہ کے ولی کی پکڑ میں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے بدعقیدہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہوں کی کرامتوں کا، مگر جب ان کی بیوی کو شیطان پکڑ لیتا ہے تو اماں جان بابا جان یاد آتے ہیں، اس کے بھائی کو شیطان پکڑ لیتا ہے، دودھ نانا یاد آتے ہیں، لکشمیشور یاد آتا ہے۔ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں۔ میں آج جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آپ کو لے چل رہا ہوں، انشاءاللہ اس تقریر کو سننے کے بعد آپ کی عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور آپ یہ سوچیں گے کہ
میں کیسے اس بارگاہ میں حاضری دوں؟ کم سے کم ایک مرتبہ میں اس بارگاہ میں جا کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا پر دادا میں ایک حضرت اسماعیل سامانی علیہ رحمہ گزرے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے سلطنت سمنا کی بنیاد ڈالی تھی اور تاتاریوں کے پے در پہ حملوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی تھی۔ اس کے آخری بادشاہ حضرت مخدوم سمنا ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا کے والد حضرت ابراہیم سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں اور پشتوں سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر امام زین العابدین حضرت علی اوسط کے بیٹے ہیں اور وہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین مولا حضرت خاتون جنت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ شہزادہ رسول ہیں۔ حضرت سید ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیرینہ ان کی تمنا تھی کہ کوئی اولاد نرینہ ہو اور یہی فکر دامنگیر رہتی تھی، آخر میری سلطنت کو کون چلائے گا۔ اسی فکر میں ایک دن آپ سو گئے، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 فرزندوں کی بشارت دی۔ خواب ہی میں حضور ہی نے ان کا نام بھی رکھا، فرمایا ایک کا نام اشرف رکھو، ایک کا نام عارف رکھو، اور یہ فرمایا کہ اشرف نامی بچہ ولی کامل ہوگا۔ یہ وہ مخدوم اشرف ہیں کہ جن کی ولایت کی بشارت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا ایک دن بادشاہ اور ملکہ حضرت سید ابراہیم خود سلطنت سمنا کے بادشاہ اور ان کی بیوی اہلیہ محترمہ، یہ ترکستان کے ایک مشہور بزرگ خواجہ احمد یعیسوی علیہ رحمت و رضوان کی بیٹی، دونوں حضرات نماز فجر سے فارغ ہوئے اور مصلی پر بیٹھے اوراد و وظائف میں مشغول ہیں۔ اچانک ایک مجذوب برحق جو اس وقت کے اولیاء اکابرین اولیاء میں شمار ہوتا تھا، ان کا مجذوب تھے، وہ داخل ہوئے۔ تو لوگ حیران تھے کہ محل میں پہرا ہے، آخر تمام پہرے داروں سے بچ کر کے یہ کیسے محل کے اندر آ گئے۔ جو ہی حضرت سید ابراہیم اور ان کی ملکہ حضرت مخدوم پاک کی والدہ حضرت خدیجہ بیگم رحمۃ اللہ علیہا نے جب دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ لا کر حضرت سید ابراہیم علیہ الرحمہ نے تخت پر بٹھایا، تخت شاہی پر۔ حضرت وہ جو مجذوب تھے اتفاق سے ان کا بھی نام ابراہیم ہی تھا، انہوں نے فرمایا ابراہیم تم اولاد نرینہ کی فکر میں فکر مند ہونا، ایسا کرو جلدی سے 1000 سکہ لاؤ، شاہی سکہ۔ انہوں نے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اس کے بدلے میں تم نے بہت کم قیمت دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حیرت انگیز بچہ دے گا۔ یہ کہہ کر تخت سے اترے اور چلے۔ حضرت ابراہیم پیچھے پیچھے چلے تو مڑ کر دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہہ تو دیا بیٹا ہوگا، پھر کیا چاہتے ہو؟ پھر خود ہی فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک اور بیٹا دیا۔ یہ کہہ کر کے غائب ہو گئے۔ لہٰذا چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد حضرت کی بارگاہ میں، حضرت کے یہاں صبح صادق کا وقت تھا، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ چاند سا چہرہ، خوبصورت چہرہ لے کر نور بار کرنوں نے سارے گھر کا احاطہ کر لیا، سارا گھر معطر ہو گیا، منور ہو گیا، اور والدین کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو حضرت عماد الدین ترمذی رحمت اللہ علیہ سے بسم اللہ خوانی کروائی گئی، اور حضرت نے 1 سال کے عرصے میں بسم اللہ خوانی کے بعد
قرأت سبعہ یعنی 7 قرأتوں، قرآن شریف 7 قرأتوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرأت بروایت امام حفص ہے، اور مصر کی قرأت الگ انداز کی ہے، عرب کی قرأت الگ، مطلب قرأت سبعہ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، 7 قرأتیں، اس کو مطلب پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے 1 سال کے عرصے میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کو بسم اللہ خوانی ہوئی، اس کے بعد مان لیجئے کہ 5 ساڑھے 5 سال کی عمر میں حضرت نے قرأت سبعہ کے ساتھ قرآن کو زبانی یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 7 سے 8 سال کے بیچ میں حضرت نے فقہ، اصول فقہ، علم معانی وغیرہ مروجہ علوم پر کامل دسترس حاصل کر لی۔ آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کا مثال ہو گیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی ولادت جو ہے وہ 680 پر 7 میں ہے۔ 7 8 6 کو اگر الٹا لکھیں گے تو حضرت کی تاریخ ولادت ہے 6 8 7، اور ایسے لکھیں گے تو 7 8 6، تو حضرت کی تاریخ ولادت یہ ہے، اور تاریخ وصال ہے 808 یا 7 ہجری، تقریباً 120 سال حضرت نے عمر پائی۔ حضرت کی عمر ابھی صرف 13 اور بروایت دیگر 16 سال کی ہے، والد گرامی وفات پا گئے تو آپ کو تخت پر بیٹھنا پڑا، لیکن اس نو عمری میں آپ نے ایسی حکومت، شاندار حکومت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ آپ گرچہ بادشاہ تھے مگر دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے لرزا کرتا تھا۔ آپ کی راتیں اللہ رب العزت کی یاد میں گزرا کرتی تھی۔ آپ مخلوق کے ساتھ انصاف اور عدل کا، مساوات کا برتاؤ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دوران سلطنت کا یہ واقعہ ہے، ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، میں سفر کے لیے نکلا اور دوران سفر ہم نے قیام کیا، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے، میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے تھے، مگر جب میں بیدار ہوا تو میری وہ سونے کی اشرفیاں گم ہو چکی تھیں۔ مجھے یقین ہے ہمارے گروہ والوں ہی میں سے کسی نے اشرفیوں کو چرایا ہے۔ حضرت نے ان تمام لوگوں کو بلایا، وہ تمام لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے ان سے پرسش فرمائی، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ارشاد فرمایا اب قسم کھلانی پڑے گی، لہذا آپ ایک ایک کو بلاتے گئے اور سب کے سینے پہ سے ہاتھ رکھتے اور بغور چہرے کو دیکھتے، یہاں تک کہ 10 آدمی پاس ہو گئے۔ 11واں آدمی جب آیا آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد چہرے کو بغور دیکھا اور ارشاد فرمایا یہی چور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا یقیناً وہی چور تھا، اس نے وہ سکے واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 یا 11 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت فرمائی۔ اسی دوران آپ نے کافروں سے جہاد بھی کیا۔ اسی دوران آپ کی حضرت خضر اور حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر تو مطلب باحیات ہیں، حضرت اویس کرنی تو وصال فرما گئے، مگر اولیاء اللہ بعد وصال بھی زندہ ہوتے ہیں، لہذا حضرت اویس کرنی کا زمانہ حضور کا زمانہ، حضور کے زمانے میں اویس کرنی رضی اللہ عنہ اکابر تابعین میں سے، کیونکہ حضور کی زیارت ان کو بظاہر نصیب نہ ہوئی اس لیے وہ صحابی نہ ہوئے، لیکن حضور کے زمانے میں تھے، حضور کا دیدار انہیں ظاہری طور پر نصیب نہ ہوا۔ وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما سے سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا کرتا لے جاؤ بطور خاص، اور یمن میں ایک کرن اویس کرنی نامی رہتے ہیں، ان کو جا کر میرا یہ کرتا دے دو اور ان سے کہنا کہ وہ میرا کرتا پہن لیں، اور ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرمائیں۔
دعا کریں۔ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی ہوئی۔ اب کایا پلٹ رہی ہے، خواب میں حضرت خضر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جاؤ اور پنڈوا جاؤ، اب پنڈوا میں تمہارا نصیب ہے، تمہارا حصہ ہے، اب یہ سلطنت میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام بار بار آتے رہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو گیا اور سلطنت کو چھوڑ دی، اپنے بھائی عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے آپ چلے ہیں۔ جب آپ وہاں سے چلے ہیں تو ادھر پنڈوا شریف میں ہندوستان میں حضرت مخدوم اشرف آ رہے ہیں سمنان سے، اور ادھر ہندوستان میں بنگالہ میں پنڈوا شریف میں بزرگ ہیں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشت کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بوئے یار می آیا، بوئے یار می آیا، مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب حضرت مخدوم سمنا سرحد میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ چلو یہاں سے ڈولی نکالو، پالکی ڈولی نکالو، مریدوں کو ساتھ لیا اور پیر صاحب مرید کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے، مریدین بھی بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی تشریف لائے۔ حضرت نے ان کا استقبال کیا، وہ آ کر حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فارسی کا شعر بھی پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے انتظار کے بعد جو دید ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ شعر تھا۔ بہرحال حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مخدوم اشرف آپ اس پالکی میں بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پیدل چلیں میں پالکی میں؟ کہا میرا حکم یہی ہے۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، پالکی میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہاروں سے کہا مریدوں سے اٹھاؤ پالکی، پالکی اٹھائی گئی۔ حضرت پیدل ہیں، مخدوم اشرف سمنانی پالکی میں ہیں۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف کا مرتبہ کیسا بلند تھا کہ پیر و مرشد نے اس قدر تعظیم کی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس منزل پر قیام کرتے تھے حضرت خضر مجھے آ کر بتاتے تھے کہ وہ مخدوم آ رہا ہے، فلاں مجلس میں قیام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تقریباً 70 مرتبہ مجھے حضرت خضر نے تمہاری آمد کی بشارت کی خبر دی۔ لے کر گئے، لے جانے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لقمہ اٹھایا، 2 3 4 لقمے آپ نے حضرت مخدوم اشرف کے منہ میں ڈال دیا۔ لوگ حیران ہیں، آخر اس قدر پیر صاحب ان کی عزت فرما رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، یقیناً یہ کوئی مرد کامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت نے پھر حضرت مخدوم اشرف کو مرید کیا، پھر حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت کو لے کے 1 گھنٹے کے بعد باہر آئے تو اپنے سارے تبرکات، عصا، خرقہ، امامہ شریف جو بھی سلسلہ چشت میں تھا وہ سارے کا سارا دے دیا، اپنا جانشین مقرر کر دیا اور فرمایا جاؤ اب تبلیغ اسلام کرو، سیر و سیاحت کرو، اس کے بعد تبلیغ اسلام کرو۔ فیض آباد پہنچو، کچوچا شریف کی نشاندہی کی۔ فیض آباد یو پی میں، فیض آباد ایک شہر ہے، اس میں کچوچا شریف، فیض آباد ایک جیسے ہوتا ہے ایک صوبہ کہہ لیجئے یا ڈسٹرکٹ کہہ لیجئے، اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو قریہ جات دیہات وغیرہ آتے ہیں تو فیض آباد ڈسٹرکٹ ہے اور اس کے اندر وہ کچوچا شریف جو ہے اس کے پرگنہ وغیرہ میں گنا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت تشریف لے گئے تو سیاحت فرمائی، آپ سمرقند گئے، بخارا گئے اور عراق گئے، یہاں تک کہ جب آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت امام علی رضا ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے مزارات پر حاضری دی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد کی تمام روحوں نے مجھے گھیر لیا اور گھیر کر
مجھے کمالات تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فیض آباد کچھوچا شریف میں آپ نے اسلام کی لو تیز کرنی شروع کی، تبلیغ اسلام کرنا شروع فرمایا، اور دھیرے دھیرے آپ کے مریدین کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جو ہے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں ایک سجھولی ایک گاؤں ہے، اس طرف حضرت کو جانا ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑی کرینی، تو وہاں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں کچھ چرواہوں سے راستہ پوچھا، انہوں نے غلط راستہ بتا دیا، جو راستہ تالاب کی طرف جاتا تھا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ حضرت جائیں گے اور یہ بابا جائیں گے تالاب کے پاس، راستہ نہیں پائیں گے تو ہم ان کا تماشا کریں گے، مذاق کریں گے۔ لیکن جب حضرت تشریف لے گئے، دیکھا سامنے تالاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اپنے مریدوں کو پڑھوایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تالاب سے ہوتے ہوئے حضرت اس پار نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ حیران و شتر رہ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت سجولی ہی کو جا رہے ہیں، راستے میں چند لوگ ایک لڑکے کو کفن میں لپٹ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا اس کا جنازہ پڑھا دو۔ حضرت نے فرمایا درویشوں سے مذاق نہیں کرنا۔ کہتے ہیں نہیں بابا جنازہ پڑھا دو، اس کا مر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بابا درویشوں سے مذاق نہیں کرنا۔ کہا نہیں بابا آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سب بندی ہو گئی، حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ان لوگوں کا منشا تھا کہ جب یہ اللہ اکبر کہیں گے اور وہ لڑکے کو جب بنائے پلان کے مطابق وہ اٹھ کر کے بھاگ جائے گا اور پھر ہم لوگ ہنسیں گے بابا پر، مذاق اڑائیں گے، لیکن وہ ایسا سویا کہ سویا رہ گیا۔ اب یہاں کر کے کوئی جھانک رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی چادر ہٹا رہا ہے۔ کہا اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ کیسے اٹھے گئے؟ تو مر گیا ہے۔ کہا بابا ہم نے تو مطلب مذاق کیا تھا۔ کہا مذاق، اب یہ حقیقت میں مر گیا ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے اس بستی میں لوگ جوانی ہی میں مریں گے۔ حضرت کا ایک کلمہ تھا، آج تک لوگ وہاں جوانی میں مر جاتے ہیں۔ اب لوگ تنگ آ کر کے لوگوں نے بازو ایک بستی قائم کی اور وہاں اپنی بیٹیاں دینی شروع کی، اور داماد کی وجہ سے نسل جو ہے ان کی برقرار رہنے لگی۔ تو آج بھی وہ کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں کہ حضرت کے فرمان کے مطابق اس گاؤں میں جوانی میں لوگ مر جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے اگرچہ عبداللہ کی زبان سے نکلتا ہے۔ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ولی ہیں تو ان کا اثر جانوروں پر بھی ہونا چاہیے۔ ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت کے ایک روحانی بیٹے ہیں، حضرت کی اولاد نہیں تھی، شادی نہیں فرمائی، انہوں نے حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین اور ولی عہد بنایا۔ ان کا بھی مزار پاک حضرت کے بازو میں ہے۔ تو ان کی ایک بلی تھی حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ولی ہیں مخدوم اشرف سمنانی تو ان کا اثر جانوروں پر بھی ہونا چاہیے۔ اتنا سوچ رہا تھا کہ حضرت نور العین کی بلی آئی اور حضرت کے حجرے میں جو چوکھٹ ہے اس چوکھٹ میں بلی نے ایسے منہ ڈالا، ایسے گردن رکھ دی۔ حضرت عبادت میں مشغول رہے، وہ بلی بدستور ویسی ہی رہی۔ حضرت عبادت سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ بلی کا سر ویسے ہی رکھا ہے۔ اب اس واقعے کا اثر اس پر ایسا ہوا، فوراً کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا، حضرت کا مرید ہو گیا۔ حضرت نے اس بلی کے اوپر توجہ خاص ڈالی تو اس بلی کے اندر ولی جیسی صفت پیدا ہو گئی۔ لہذا جب کبھی مطبخ میں خانقاہ میں مہمان آتے، ان کے آنے سے پہلے بلی میاؤں میاؤں کر کے چلاتی۔ اگر ایک مہمان ہے تو ایک مرتبہ، دو ہیں تو دو، تین ہیں تو تین، 10 ہیں تو 10 مرتبہ میاؤں کرتی، جس سے محتمین میں مطبخ کو معلوم ہو جاتا کہ آج اتنے مہمان آنے والے ہیں، پہلے سے کھانا تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ اس بلی نے جو ہے تقریباً 7 مرتبہ میاؤں میاؤں کر کے چلایا۔ مہمان
تو مہمان کی آمد سے پہلے محتمیم نے کھانا بنا لیا، لیکن جب وہ آئے تو دیکھا وہ 6 نہیں ہیں بلکہ 7 ہیں۔ تو اس نے بلی سے مخاطب ہو کر کہا تو نے آج غلط جو ہے وہ انفارمیشن دی ہے، غلط خبر دی ہے، یہ تو 7 ہیں۔ تو بلی جست لگا کر کود کر ان 7 آدمیوں سے ایک آدمی کے سر کے اوپر جا کر کے بیٹھی اور اس کے سر پر پیشاب کر دیا۔ پتا چلا وہ آدمی بدعقیدہ دہریہ تھا، اللہ اکبر، جس کے سر پر اس نے مد دیا۔ اس نے بعد میں یہ اقرار کیا کہ میں کوئی خوشعقیدہ سنی مسلمان نہیں ہوں، میں دہریہ ہوں، بدعقیدہ ہوں، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے ان کا معتقد ہوتا ہوں۔ حضرت کا دامن پکڑا مرید ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت کے ہاں فقراء اور مشائخ کے لیے دودھ گرم کیا جا رہا ہے، اس دودھ میں ایک زہریلا سانپ گر گیا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا تھا، اب یہ چلا رہی تھی میاؤں 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 کر کے، اور وہ محتمیم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیوں چلا رہی ہے، کوئی مہمان وغیرہ بھی نہیں آنے والا اور یہ کیوں چلا رہی ہے۔ جب اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو بلی کود کر اس گرم دودھ میں گر گئی اور مر گئی۔ پتا چلا کہ اس کے اندر زہریلا سانپ ہے، یعنی فقراء اور مشائخ کی جان بچانے کے لیے اس بلی نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو اس بلی سے بلی کا مزار بھی بنایا گیا ہے، اور آج بھی لوگ اس بلی کی مزار کی زیارت کو جاتے ہیں۔ پتا چلا جانور بھی اللہ والوں کی سنگت و صحبت میں رہ کر انسان سے بڑھ کر کمال پا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس انسان سے جو بدعقیدہ ہو، وہ انسان جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا منکر ہو، اس سے تو بہتر وہ جانور ہوا کرتے ہیں جو اللہ والوں کی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اگر اللہ والے جانور کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ولیوں جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہت لمبی عمر پا کر حضرت 28 محرم الحرام، یہی 28 کی تاریخ تھی، ابھی تو 29ویں شروع ہو گئی، 28 محرم الحرام سن 808 ہجری تھی۔ حضرت نے اس سے پہلے تمام مرید ابدال، اپنے وقت کے بڑے بڑے ولیوں کے سردار، وہ حضرت کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت نے فرمایا اب میرا وقت رخصت ہے، اور جیسے ہر زمانے کا ایک غوث ہوتا ہے، اور اس غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک بائیں جانب ایک داہنے جانب۔ داہنا جانب تو افضل ہوتا ہے، لیکن اس میں ترتیب الٹی ہے۔ بائیں جانب کا جو وزیر ہوتا ہے، اللہ کا ولی، اس غوث کا قائم مقام ہوتا ہے، وہ داہنے جانب والے سے افضل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ داہنے والے کی جگہ لے لی اور بائیں والا داہنی جانب چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جب اس غوث کا انتقال ہوتا ہے تو اب جو بایاں جانب جو ہوتا ہے نا، وہ داہنی جانب آ جاتا ہے، اور یہ جو داہنا جانب کا جو ہوتا ہے وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور یہ خالی جگہ میں اللہ تعالیٰ کسی اور ولی کو منتخب کر کے اس جگہ کو پر کرتا ہے۔ حضرات اس جگہ کو پر کرتا ہے، اور یہ جگہ والا تو ادھر آ گیا، اور یہ والے جو تھے اصل میں ان کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس مقام پر فائز کر دیے گئے، اور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے کرم سے اپنا محبوب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ اپنے جمال سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے 70,000 مرتبہ مجھے اپنے جمال سے نوازا۔ اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان 28 محرم الحرام سن 808 ہجری میں آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ 630 پر 7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ آج بھی روحانیت کی راجدھانی بنا ہوا ہے کچوچا شریف، اور آج بھی پورے ملک سے، بیرون ملک سے لوگ جو آتے ہیں فیضان پا کر کے لوٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جو سچے دل سے آئے گا وہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ تمام خوش نصیب ہیں حضرات ہم سب کہ حضرت کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت کے طور پر کچھ پیش کیا، سنا، اور اس بارگاہ میں آپ آئے۔ یقیناً حضرت کی نظر آپ کی جانب ہم سب کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مخدوم پاک کا فیض عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے دامن سے، تمام اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ایک یاسین شریف آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعا ہوگی۔